یہ بتائیے ایران کے حوالے سے ایران اور یو ایس کی ممکنہ ڈیل کہاں تک پہنچی اور اس کے کتنے امکانات ہیں اور اس کے خطے پر اور پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج تو اس ڈیل کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، خاص طور سے امریکہ کی طرف سے۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈیل کے بہت قریب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں یہ ڈیل پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور یورپ کے کسی ملک میں اس کے اوپر دستخط ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جے ڈی وینس جائیں گے دستخط کرنے کے لیے، لیکن ایرانی ذرائع، سرکاری ذرائع نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کی ابھی کوئی بات نہیں ہے، ہم جو حتمی فیصلے پر نہیں پہنچے، ہمارے ابھی بھی اختلافات موجود ہیں۔ لیکن جو چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں، مثال کے طور پر آج جو ہے وزیر اعظم نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ایک ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے کم از کم یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی مفاہمت کی یادداشت ہے اس میں ان کے 3-4 مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو اس کے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں گے ملک سے، یا ختم کر دیے جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، خاص طور سے یورینیم انریچمنٹ انسٹالیشنز کو، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ان کی میسائل کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کیا جائے گا۔ اور تھرڈ جو ہے، فورتھ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران اپنے حلیفوں کو، علاقائی حلیفوں کی مدد کرتا ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ناقابل یقین ہے، لیکن اس نے وزیر اعظم نتن یاہو نے اظہار اطمینان کیا ہے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ ایران کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ کسی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے بحری محاصرہ جو امریکہ کا ہے، نیول بلاکیڈ، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس میں فوری طور پر جو ایران کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوں، انہیں جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان میں سے کم 50% انہیں دے دیے جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ $24 بلین کے قریب ہے، ان کو $12 بلین دے دیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے 60 دن کے لیے نیگوشیشن شروع ہوں گی، جس میں جو ہے یعنی نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں۔ تو اس وقت جو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں تو اس وقت اس کے دوران ایران کے اوپر کسی قسم کی اضافی معاشی پابندیاں نہ لگائی جائیں، اور پھر جو ہے کہ وہ نیوکلیئر کے اوپر جو بھی پوزیشن ایران لے گا وہ ان مذاکرات 60 روزہ مذاکرات کے دوران لے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے معاملات سلجھائے جائیں گے۔ اس میں اگر قیاس آرائی کی جائے تو اگر ہوا، فرض کیجئے کہ جو مذاکرات کا آخری دور یا جو ہے مفاہمت کی یادداشت ہے اس پر دستخط کسی یورپ کے علاقے میں ہوئے، تو عین ممکن ہے کہ جنیوا ہو، کیونکہ مذاکرات کا جنگ سے پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا اور جنیوا میں ہی ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جنگ شروع ہو گئی 26 فروری کو جنیوا میں لاسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا، اور 28 فروری کو جنگ شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اس قسم کے دعوے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک اس وقت خوشخبری دے رہے ہیں، کیونکہ ایرانی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سے معاملات طے کرنے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک قضیہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کی کمین گاہیں ہیں۔ پاکستان نے بارہا افغان گورنمنٹ کو کہا، لیکن وہ دراندازیاں یہاں پاکستان میں ہوتی ہے، معصوم لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، سینکڑوں لوگ سیکیورٹی فورسز کے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی شہید ہوتے رہے۔ تو ابھی جو افغانستان کے اندر ایک اور ایشو ہے ہیومن رائٹس ابیوز کا، خواتین کا ایک مظاہرہ تھا ہرات میں، تو نہتی خواتین پر فائرنگ کی گئی، ان کو ایجوکیشن سے محروم کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا افغانستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے؟ یہ دو پہلو آپ نے نمایاں کیے ہیں اور میں ان دونوں کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگست 2021 سے اب تک تحریک طالبان پاکستان کے حملوں کی وجہ سے جو افغان طالبان کی زیر سرپرستی ہوئے ہیں اس میں ہزاروں جانیں گئی ہیں، سویلینز بھی
اور سیکیورٹی پرسنل بھی. تو یہ پاکستان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ برس جو ہندوستان کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی تھی، مارکہ حق جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں چند سو جانیں ضائع ہوئی تھیں. لیکن اس مرتبہ جو ہے، مطلب یہ جو افغانستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور پھر جو ہے داعش کا گٹھ جوڑ ہے جو وہ حملے کرتے ہیں، وہ اس میں ہندوستان بھی ملوث ہے. باقاعدہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے افغان طالبان کے رینک اینڈ فائل میں بھی اس نے پینٹریٹ کر دیا ہے. تو پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے. جب پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے تو بہت متناسب انداز میں اور پرسائز یہ ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور صرف جو ہے ان کے متحارب لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں. پاکستان ایک دفاعی کارروائی کرتا ہے. اور لیکن ان کی تکنیک یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں، بلکہ جو میں تحریک طالبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے گنجان آبادیوں میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ٹارگٹ نہ کیا جا سکے. افغان طالبان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے تربیتی کیمپ کہاں ہیں، ان کے پناہ گاہیں کہاں ہیں. اور ملا ہیبت اللہ نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ، افغانستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن انہوں نے طالبان کو نہ صرف اسپیس دی ہوئی ہے بلکہ ان کی جو ہے فائنینشیل، لاجسٹیکل اور آپریشنل مدد بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ہندوستان جو ہے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت تشویشناک چیز ہے. ہم اہل افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں سرحد کے آر پار. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی جو ہے صدیوں سے افغان آبادی ہے، افغانستان کے علاقوں سے آئے ہوئے. تو اس مسئلے کے لیے پاکستان نے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سارے کا سارا جو سیاسی سرمایہ ہے وہ لگایا ہے اس کے لیے، سفارتکاری کے لیے. چین سے مدد لی، ترکی سے مدد لی، پھر جو ہے قطر سے مدد لی ہے. ابھی بھی جو ان چند دن پہلے کی بات ہے کہ چین ایک نئے سرے سے جو ہے کوشش کر رہا ہے، اور جو دوحہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان مان جائیں اور ان حملوں کو روک دیں اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے دیں، کیونکہ یہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا دوحہ اکارڈ میں، اور اس کو پاکستان کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اور دوسری بین الاقوامی برادری کے ارکان سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ افغانستان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی، تو ظاہر ہے کہ وہاں عورتوں کے اوپر بہت ظلم و ستم ہے وہاں، بلکہ جو بچیوں کو اور عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ان کو ان کے روزگار کے مواقع جو بھی ہیں ان کو مسدود کر دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر بین الاقوامی برادری اور خاص طور سے ہیومن رائٹس کمیونٹی، ہیومن رائٹس موومنٹ، وہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں، وہ آواز اٹھاتی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. وہ اس میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کی یا ان کے اسپیشل رپورٹرز کی رپورٹس ہوں، یا اس کے بعد یہ مسئلہ جنرل اسمبلی میں بھی اٹھایا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ، بلکہ اس میں پہلے کچھ بہت زیادہ شدت تھی، آج کل جو ہے افغانستان کے اوپر کم تنقید ہو رہی ہے، لیکن اسے کرونیکل ضرور کیا جا رہا ہے کہ وہاں کیا کیا صرف خواتین کے خلاف نہیں بلکہ پورے کے پورے اہل افغانستان کے خلاف کس قسم کی حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک منظم طریقے سے جس کو ریاست کی حمایت حاصل ہے. اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے کہ ریاستوں میں یا ملکوں میں گروہوں بھائیوں کے درمیان بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، تو یہ ریکونسلیشن اور کانفلکٹ مینجمنٹ جب اپنے ملک میں یا اپنے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولا بیسٹ سولوشن ہوتا ہے؟ بالآخر جو ہے آپ کو اختلافات مٹانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ ایسا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے جو ون ون ہو. لیکن جب ایک جارح ہو اور دوسرا اس جارحیت کا شکار ہو رہا ہو، تو اور جارح باز نہ آ رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ تمام مذاکرات کے باوجود، ہر قسم کی سفارتکاری کے باوجود، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں.
کیونکہ پاکستان تو افغانستان سے جنگ نہیں چاہتا. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، یا 1980 کی دہائی میں اور پھر 1990 کی دہائی میں کس نے جو ہے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی؟ نہ صرف ان کے جو ہے ملینز آف ریفیوجیز کو یہاں پناہ دی، بلکہ جو ان کی جو بھی آپریشنل سپورٹ تھی وہ پاکستان سے گئی. تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیا جو سیاست نے پاسا ایسا پلٹا کہ اس کے بعد جو وہ ہندوستان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور پاکستان جو ان کا محسن تھا، جو ان کا قریبی حلیف تھا، اس کے وہ خلاف ہو گئے ہیں، اور پھر جو ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. ہر فورم مہیا ہے، دستیاب ہے. یعنی وہ چین کے ذریعے ہو، ترکی کے ذریعے ہو، اس کے قطر کے ذریعے ہو، یا یعنی مطلب ہم نے اسے بھی بالکل پورے طریقے سے استعمال کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں اور ان تمام معاملات کو حل کر دیں. جو ملا ہیبت اللہ ہیں، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ بلکہ افغان حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ افغان طالبان جو پاکستان افغانستان بارڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین پہ، ان کو یا تو افغانستان کے وسط میں لے جائیں گے یا بالکل مغربی سرحد کی طرف لے جائیں گے. لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. دوسرے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹیں یہ کہتی ہیں کہ افغان طالبان کے کچھ عناصر ان کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے لیے. یہ ہمارے لیے اور بھی تشویش کی بات ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ مطلب جو ان کا زبان و بیان ہے، جو ان کے دعوے ہیں، وہ ان کے عمل سے متصادم اور متضاد ہیں. اچھا، یہ ایک چیز ابھی قضیہ کشمیر پہ آپ کے کیا سٹانس ہے؟ ہندوستان تو پروپیگیشن کر رہا ہے بار بار، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور ہندوستان میں مسلمانوں پہ بھی مظالم ہیں. تو آج کل بڑے تند و تیز بیانات ہیں ان کی قیادت کے آزاد کشمیر کے حوالے سے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس مسئلے کو خود حل کریں گے، جو بھی ایک وہاں معاملات ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان جو ہے یہ پاکستان میں، یہ کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی معاشرے میں اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان معاملات کو خود حل کریں گے. ہندوستان جو ہے وہ جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مظالم اور اپنے ناجائز اور غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں جو ہے قابل توجہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں جو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کر لیں گے.